अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। ख़वातीनो हज़रात, वाशिंगटन और ओरेगन में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। रात बहुत ज़्यादा सर्दी थी और क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट लेट थी, 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी कॉस्को में, और वहाँ से मैं तकरीबन 12:30 पौने 1 फारिग हुआ और फिर वहाँ से विनलॉक वाशिंगटन गया, लोड उठाया और फिर पोर्टलैंड की ट्रैफिक में रश आवर में फंसता हुआ अभी मैं ओरेगन के शहर यूजीन में दाखिल हो रहा हूँ। बहुत कम रोशनी है अभी, हालांकि 6 बजे हैं और लेकिन अंधेरा है और लाइटें ऑन हैं। टाइम नहीं है क्योंकि मैं रात को तकरीबन 2 या 3 बजे घर पहुँचूँगा, इसलिए मैं चलते चलते ही मैंने सोचा कि अहमद के साथ कुछ बातचीत कर ली जाए और आप लोगों से कुछ बातचीत कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल की हेयरिंग कल दोबारा आ रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनते ही पहले दिन सारा दिन टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर एयर टाइम एंजॉय किया। खूब डायलॉग डिलीवरी हुई। चीफ जस्टिस साहब ने चंद दिन के बाद ये फरमाया कि लोगों ने हेयरिंग को पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच से भी ज़्यादा एंजॉय किया। बहरहाल मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब कुछ लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार लोग बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो कॉमन सेंस उनका साथ क्यों छोड़ जाती है। किसी खुशामदी ने चीफ जस्टिस साहब के जूते पॉलिश करते हुए कहा कि जनाब वो तो क्या बात थी जनाब, क्या आपकी लाइव परफॉर्मेंस थी, और लोगों ने सारा दिन हर चैनल के ऊपर उसको पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच की तरह एंजॉय किया। चीफ जस्टिस साहब ना सिर्फ उसकी बात मान गए बल्कि फूल कर कुपा हो गए और फिर दोबारा पब्लिकली ये बात उन्होंने कर भी दी। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का नाम बदल कर अलहमरा आर्ट सेंटर रख दें। क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों को एंटरटेन बनने के लिए, करने के लिए बनाई गई है, या सुप्रीम कोर्ट एक तमाशगाह है? करने वाला काम शाह जी तुसी करना कोई नहीं तो दूजियां सारे काम करने हैं तुसी, और इसीलिए ये बिल भी लॉन्च किया गया है। बहरहाल चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ये सुप्रीम कोर्ट कल अपनी जो रूल्स एंड प्रोसीजर वाली हेयरिंग थी जो उन्होंने लाइव टीवी पे टेलीकास्ट की थी ज्वाइनिंग के फ़ौरन बाद, उसकी दोबारा हेयरिंग कल कर रही है और उम्मीद है कि वो दोबारा जो है वो टेलीकास्ट होगी लाइव ही। अब ये जो पहली हेयरिंग हुई थी इसके बाद एक मिक्स सा रिएक्शन आया था। ज़्यादातर लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था कि ये ओपनली की गई है। एक सादा सा सवाल था, इसके अलावा कोई इस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था। सादा सवाल ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर केस है ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स तय करने। अगर आप चाहें तो हर चीज़ को पब्लिक इंटरेस्ट करार दे दें, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट है नहीं तो इसको टीवी पे लाइव दिखाने का क्या मकसद था, लोगों को समझ नहीं आया। फिर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले लोग थे जो रेगुलर इसको रिपोर्ट करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी इस पर थोड़ी बहुत तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि ये वाला जो इक़दाम है इसमें ऐसी मिसालें, ऐसी बातें, ऐसी लीगल टर्म्स यूज़ की जाती हैं जिसका आम आवाम को समझ नहीं आती, तो आम आवाम कई दफ़ा उसका गलत मतलब ले जाती है। तो बहरहाल ये एक दो ऑब्जेक्शन थे। अदरवाइज़ ये जो हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट ने की और फिर इसको लाइव दिखाया, इसको लोगों ने ओवरऑल अप्रिशिएट किया था। ज़्यादातर लोगों की तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आई थी, मोस्टली पॉजिटिव इसको लिया गया, लोगों ने इसको वेलकम किया।
اور کہہ لیں کہ ایک نئے دور کا آغاز، ایک نئی بہتری، میڈیا نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. یہ ساری سچویشن تھی. اب ایک اور اہم سوال یہ رہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ، یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کا سال ڈیڑھ کا جتنا عرصہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے گزارتے ہیں، کس قسم کے وہ فیصلے لیتے ہیں، اور ان فیصلوں کا وہ کیا جو ہے وہ امپیکٹ یا اثر جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں جوڈیشری کے اوپر اور اوور آل ملکی صورتحال کے اوپر. جو ابھی تک کی میٹنگز آئی ہیں اس میں تو پازیٹیوٹی ہی نظر آ رہی ہے، پازیٹیو وائبس کہہ لیں آ رہی ہیں، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتنے ہزار کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، بلا بلا بلا، اس طرح کی چیزیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ سسٹم کو ایک دفعہ اوور ہال یا اوور ہالنگ جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی رانا صاحب. آج انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے دونوں نے ساتھ ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی. آئیے آپ کو سناتے ہیں. انوالو ہیں جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی، اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی. اس پاکستان آرمی چیف ہے، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجے گئے. فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھی. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. جی احمد، آپ نے پریس کانفرنس سنی، کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ رانا صاحب، سنا ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے اعلیٰ افسران کے درمیان، اور اس میٹنگ میں چیف آف آرمی اسٹاف سید حافظ عاصم منیر صاحب نے بڑی سختی سے اس چیز کا نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کراس بارڈر سمگلنگ میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی سیکیورٹی پرسنل، کوئی بھی کہہ لیں کہ سیکیورٹی کے اداروں کا، لا انفورسمنٹ کے اداروں کا کوئی بھی بندہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ریدر آج انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے مل کے دوپہر کو ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی افسر اگر پکڑا جاتا ہے، کوئی بھی ملازم پکڑا جاتا ہے جو سیکیورٹی اداروں کا ہوگا تو اس کا کورٹ مارشل ہوگا. یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بولا ہے رانا صاحب. اب یہ نارملی کہہ لیں کہ ایسی چیزیں بہت زیادہ کھلے عام نہیں ہوتی، ان کو کلوز ڈور میں ہی طے کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ جو بیان ہے یہ نہ صرف اوپنلی آیا ہے انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ اس کی پہ پریس کانفرنس کر کے کھول کے سب کو بتا دیا گیا ہے. یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل والا جو کانسیپٹ تھا جس پہ لوگ بہت شور مچاتے تھے اور ہولی کا اور یہ بڑی باتیں کرتے تھے، وہ میرا خیال ایک قسم کا آپ صاحب نے بالکل میرٹ کو طے کرتے ہوئے چیز اوپنلی کہہ دی ہے. تو یہ میرا خیال ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، بہت ساری چیزوں کی ایسی اسمگلنگ ہے جو پاکستانی اکانومی کے لیے نقصان دہ، بہت ساری چیزوں کی ایسی اسمگلنگ ہے جو پاکستانی اکانومی کے لیے فائدے مند بھی ہے. اب ہم لمبی بحث میں پڑھیں تو لوگ چونکہ یہ اللیگل ہے تو اس کے خلاف ہی باتیں کریں گے، لیکن جیسے پیٹرول کی پرائس ہے، اب امریکہ نے اور باقی تیل پیدا کرنے والے ملکوں نے دباؤ کے ذریعے سے پیٹرول کی پرائس جان کے اوپر لے جاتے، $100 کی تیل، وہ جو تیل $1 سے کم میں نکلتا ہے. سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے نا کہ ایک ریال کے 2 لیٹر آتے تھے، اب کہیں جا کے 3 ریال کا انہوں نے 1 لیٹر کر دیا. تو وہ جو 1 ریال کے 2 لیٹر تھے وہ کہتے تھے وہ کاسٹ پہ دیتے تھے، اتنا ان کو اس میں فائدہ تھا. ایران سے جو پیٹرول پاکستان سمگل ہو کے آتا تو جو پنجاب تک اویلیبل ہوتا تھا وہ 18 روپے، 15 روپے، 12 روپے لیٹر تک ہوتا تھا. اب کہیں جا کے اس کو بڑھا دیا گیا. تو وہ بلوچستان کے ایریے میں چلنے والی گاڑیاں وہ بہت سستی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر، اور وہاں کے لوگوں کو چونکہ سڑکیں نہیں تھیں، اب سڑکیں بھی ہیں تو وہ بہت فائدہ دیتا تھا ان کو. بہرحال یہ احکامات دیے گئے ہیں، تو یہ سچویشن ہے رانا صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے اور مستقبل میں کیا امپورٹنس اس کے حوالے سے نظر آتی ہے. جی رانا صاحب. احمد، میرا خیال ہے کہ ہم اصل ایشو کو ریزالو نہیں کرنا چاہتے یا ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پاکستان آرمی میں آپ جب بھی کوئی غیر قانونی کام کریں گے تو آپ کا کورٹ مارشل تو ہوگا، اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو دیٹ ول بی ڈن. یہ تو کوئی میرے لیے نئی چیز نہیں ہے. لیکن ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ پاکستان آرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو
with smuggling. पाकिस्तान आर्मी जो कि अफगान बॉर्डर पे है, जो बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर पे है, KPK में अफगान बॉर्डर पर है, पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारियों में स्मगलिंग नहीं आती। इस वक्त जो हालात हैं, या जब हम वहाँ मौजूद थे उस वक्त जो हालात थे, हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ने में मसरूफ़ थे, और ऑलरेडी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे एक दुश्मन बैठा है, और हमारे पास तो इतनी फोर्सेस ही नहीं है कि हम एक चप्पे चप्पे को डिफेंड कर सकें। बहरहाल जो चीज़ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे उस पर आप कोर्ट मार्शल कैसे करेंगे, या मुझे उस पर आप सजा कैसे क्यों देंगे? ये तो किसी और का काम है, ये तो कस्टम्स वालों का काम है, ये तो वहाँ के उन शहरों के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये तो उनका काम है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि एक शहर है चमन बलूचिस्तान में, और आपने चमन के अंगूर सुने होंगे। चमन में अंगूर नहीं लगते, वहाँ अंगूरों का एक भी पौधा नहीं है। बेसिकली चमन एक बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, जैसे कि पंजाब में भी इंडिया और पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज़ हैं जिनसे दुनिया बहुत जाती है, वहाँ ड्रिल देखती है और महसूस होती है। इसी तरह ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, यहाँ ड्रिल वगैरह तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बेसिकली कस्टम्स वालों की चेक पोस्ट है। यहाँ पर जो लोग दिन को बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बाकी जो सिविल अदारे हैं जो बॉर्डर क्रॉसिंग से रिलेटेड हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनकी पोस्टें हैं, बाकायदा इमिग्रेशन का वहाँ सिस्टम मौजूद है। दुनिया कारोबार करने उस तरफ जाती है, जो लोकल्स हैं, और वापस आते हैं, उधर से इधर आते हैं। होता ये है कि पूरे अफ़गानिस्तान से जो अंगूर या फ्रूट आता है, वो वहाँ आकर अफ़गान ट्रकों से अनलोड करते हैं, और उनको दोबारा पाकिस्तानी ट्रकों में लोड किया जाता है, और वो फिर फ्रूट इधर आता है, ड्राई फ्रूट आता है, बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। तो ये जो स्मगलिंग है, ये अगर वहाँ पे अगर एक आर्मी की यूनिट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इस वक्त माहौल ये बना हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि जी फौज में ऐसे हो जाएगा, फौज कोर्ट मार्शल कर देगी, फौज में सजा और जजा। ओ भाई, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है उससे पूछें। मैं एक दफ़ा चमन से वापस आ रहा था, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ। ये जनाब हुकूमत थी पंजाब में, इमरान खान साहब के जो तहरीक इंसाफ के सदर, जिन्हें वो पंजाब का डाकू कहते हैं, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी पंजाब में, और पंजाब में आटा शॉर्ट था, पंजाब में आटा ब्लैक हो रहा था, मिल नहीं रहा था। और मैंने चमन बॉर्डर के ऊपर 100 ट्रक आटे के खुद गिने। अभी मुझे ये बताएं कि चौधरी साहब की मर्जी के बगैर 100 ट्रक जो है, 100 ट्रक ने पंजाब का बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? मुझे ये बताएं कि अभी पंजाब से वो पहले सिंध में दाखिल हुए होंगे, या वो KPK के रास्ते आए होंगे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी। बलूचिस्तान में आए, उसके बाद उन्होंने वो जो ट्रक था, वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मैं उसको जेब में डाल के छुपा के ले जाऊंगा। वो ट्रक वहाँ से कस्टम की चेक पोस्ट से गुजरा, उसमें जो ड्राइवर बैठा होगा उसने कोई इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ को पेपर कुछ किया होगा क्या, उस कस्टम्स वालों ने उस ट्रक की तलाशी ली होगी, देखा होगा, या अंधे थे कि ये आटा नज़र नहीं आ रहा। अगर मुझे गाड़ी में साइड से गुजरते हुए नज़र आ गया कि ये आटा है और ये इसके 100 ट्रक हैं, सो कहने का मतलब ये है कि आपके सियासतदान, पंजाब के सियासतदान, बहुत बड़े बड़े नाम, ये बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं, इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, और ये सारे मिलकर डाका डालते हैं, ये सारे मिलकर चोरी करते हैं, ये सारे मिलकर स्मगलिंग करते हैं। आप इनको
نہیں پکڑ سکتے, آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے. آئیے میں آپ کو ندیم ملک صاحب کا ایک شارٹ سناتا ہوں جو انہوں نے اپنے کل کے ایک پروگرام میں بات کی. سر بہت دو نمبری ہے اس کام میں معذرت چاہتا نہیں ہوں. سر, میں وہ کاغذات پروف کر سکتا ہوں. دیکھیے سر, کیونکہ میرا نعیم الدین تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, چیئرمین FBR لگائے گئے. انہوں نے ایک ہمت دکھائی, اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, انہوں نے FBR کے بندوں کو کہا اندر جا کے جتنی لگژری وہیکل ہیں ان کا سروے کرو کتنی ڈیوٹی پیڈ ہے. 90% اسمگل تھیں. اس کے بعد نعیم الدین کی چھٹی ہوگی, وفات پا گئے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. 90% اسمبلی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر اسمگل وہیکل میرا ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. جی میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ صرف سننا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آرمی آفسرز کے ساتھ ایسے کر دو, آرمی آفسرز کے ساتھ ویسے کر دو. مجھے یہ بتائیں آپ اس ٹیکس کمشنر کے ساتھ کیا کریں گے, آپ اس ڈی سی او کے ساتھ, چمن کے ڈی سی او کے ساتھ کیا کریں گے, آپ ان تمام ڈی سی اوز کے ساتھ کیا کریں گے جن کے اضلاع میں سے گزر کے وہ سارا سمگلنگ کا آئٹم گزر کر جاتا ہے, آپ ان کو کیا کریں گے؟ آپ ان کا کچھ نہیں کریں گے, آپ ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے سر, آپ ان کو میکسیمم کیا کریں گے؟ SDO بنا دیں گے, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. تنخواہ ملتی ہے, یہ چھٹی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے, تنخواہ ملتی ہے, ایک چھوٹا سا الاؤنس ہوتا ہے, صرف وہ کٹتا ہے, باقی پوری تنخواہ لیتے ہیں, گھر بیٹھتے ہیں, گھر بھی خالی نہیں کرتے جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, گاڑی بھی واپس نہیں کرتے جو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ایک چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے کہ اوپر والی تنخواہ وقتی طور پر ان کی آنی بند ہو جاتی ہے. تو اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی دور رس نتائج حاصل کر سکیں گے. اگر آپ نے نتائج حاصل کرنے ہیں تو ان بڑے بڑے مافیاز کے اوپر جو سیاستدان بیٹھے ہیں آپ پہلے ان کو پکڑیں اور ان کو تختہ دار پہ لٹکائیں, تو تب اس کا حل ہوگا. ڈاؤن دی لیڈر ایٹ دی اینڈ آف دا روپ جو بندہ ہے اس کو اگر آپ پکڑیں گے تو یو آر جسٹ بیٹنگ اباؤٹ دا بش. آپ وہ کیا کہنا چاہیے, وقتی طور پر لگے گا جیسے آپ کچھ کر رہے ہیں, لیکن کوئی ٹھوس اقدامات اس کو میں نہیں کہوں گا. بہرحال آگے چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اکانومی پہ ان کے پاس کیا خبر اخبار ہے. جی احمد. تیسرے سوال کے جواب میں آپ نے سوال بھی اہم پوچھے, میں ایک دو چیزیں مکس کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ کراچی میں صرف $50 ملین جو ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں. اب منی چینجز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ڈالر کی پرائس واپس آ رہی ہے. یہ بیجا کا تماشا لگایا ہوا تھا, چند 40-50-100 منی چینجر انہوں نے تماشا لگایا تھا, پورے ملک کو آگے لگایا ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی $50 ملین چھپائے ہوئے ہیں. بھائی 50 ملین کہاں, وہ تو کہتے تھے $2 ارب ہم سے لے لو. جب وہ $2 ارب کی آفر لگا رہے تھے تو کیا ان کے پاس ڈالر نہیں پڑے ہوئے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ پنڈی میں ایک چھاپا مارا گیا, ایک اخبار کا مالک اور اس کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی. اخبار سے کیا کمانا, ہاؤسنگ سوسائٹی سے وہ کماتا تھا. اس نے جو تجوریوں میں پیسہ رکھ کے سیل کی ہوئی تھی, یعنی دیواریں بنا دی ہوئی تھی اس کے چاروں طرف, اس سے 7 ارب کے کتنے ارب روپے وہاں سے نکلے. یہ تو ایک جگہ تھی. تو بعد میں اس نے مکر گیا, اس نے کہا یہ تو کسی اور لوگوں کا پیسہ تھا. بھائی کسی اور لوگوں کا پیسہ تو تمہارے پاس انہوں نے کیوں رکھا, ان کو تم پہ بہت اعتبار تھا, بہت ایماندار تھے. تو بہرحال معذرت کے ساتھ بلینز آف ڈالرز میرا خیال پڑے ہوں گے. تو یہ تو ایک سچویشن ہے اسمگلنگ والی. دوسرا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 11 لاکھ افغانی پاکستان میں ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا. تو یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہے. خبر آئی, اب دیکھیں اس پہ اوپر کیا ہوتا ہے. اور تیسرا ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں کہ افراط زر پھر 31% آ گیا ہے سپٹمبر کا, جو مہینہ ختم ہوا. تو اکانومی کا جو پریشر ہے, دباؤ ہے, جو مشکلات کا پریشر ہے عوام کی طرف, عوام کے اوپر ہے, وہ سنا ہے. کوئی سروے ہوا ہے رانا صاحب, تفصیل سے پھر اس پہ کوئی بات کریں. اس سروے میں کہا گیا ہے کہ خان صاحب عمران خان PTI کے ابا جان, قاسم کے ابا جان سوری, ان کی مقبولیت 68% آئی. اب اس 68% سے کون فائٹ کرے گا؟ کوئی پارٹی فائٹ کرے گی, ان کے اپنے ووٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جو مرضی الیکشن کراؤ, واحد پارٹی ہے. بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ جو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے. اور نون لیگ والے سنیں بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اس صورتحال میں کیا کروائیں. اور تیسری سائڈ پہ سننے میں اب یہ آ رہا ہے کہ اس پاپولیرٹی کے گراف کی وجہ سے شاید انتخابات نہیں ہوں گے, 2 سال آگے چلے جائیں گے. یہ اگین وہی والی بات. تو اب دیکھتے ہیں کیا سچویشن بنتی ہے. لیکن
یہ جو سروے ہے سنا ہے کافی اہم ہے, اس پہ ہم پھر بات کریں گے. لیکن جو اپیرنٹ سچویشن ہے, اکانومی کی جو مشکلات ہیں, وہ کسی حکومت کو ووٹ نہیں دلوائیں گی, وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کے ہاتھ میں جا رہی ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے, وقت کم ہے. میں ایک شعر کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا. وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. لندن میں بیٹھے ہوئے میاں صاحب, انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کو کنفرم کرنے کے لیے ان لوگوں کو جن کا انہوں نے احتساب کرنا تھا, ان کے تمام جرائم اللہ کے سپرد کر دیے, کیونکہ ان کو وزارت عظمیٰ اور اگلی ڈکیتی وہ زیادہ عزیز ہے کہ اگلا طاقت کا حصول کیسے کرنا ہے. بہرحال مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی معاشی, معاشرتی اور سیاسی تباہی کا, جوڑ توڑ کی اور پیسہ پھینکنے کی سیاست کا آغاز الحمدللہ انہوں نے ہی جنرل ضیاء کے دور میں شروع کیا تھا. وہ 35 سالہ دور حکومت میں اگر اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو ابھی کیا کریں گے, یہ آپ بھی سوچئے گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.